1% بے چینی کسی ساتھی کے دل میں نہیں آتی. میں رات بھر کروٹیں لیتا رہتا ہوں, نیند کی گولیاں کھاتا ہوں, نیند نہیں آتی, اور یہ لوگ خراٹے لے کر فجر کی نماز بھی کھو دیتے ہیں. کون کہتا ہے کہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں نہیں مانتا کہ اس ملک میں 1 کروڑ بھی مسلمان. کیا مسلمان ہونے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے ٹوپی اور داڑھی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے برقع کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اپنے وطن سے محبت ضروری ہے, اپنے ملک سے وفاداری ضروری ہے, اپنے ملک کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ جانے دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے. یہ ہماری جہالت ہے جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا ہے. ان پڑھ لوگ اور چوتھی پاس راجا لوگ وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں. اس میں وہ بھی تو مجرم ہیں, لیکن وہ ہماری جہالت کا فصل کاٹ رہے ہیں. ہماری کامچوری, ہماری خیانت, ہماری اس ملک سے غداری, ہماری اس ملک سے بے وفائی. آج ہم کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی جب احمد آباد جیل میں تھے اور اسی وقت اسی جیل میں مولانا محمد علی جوہر تھے, تو تہجد کے وقت میں گاندھی جی محمد علی جوہر کو جگانے آتے تھے کہ مولانا یہ پیغمبر محمد کی تہجد کا وقت ہے, مولانا اٹھیے اور تہجد پڑھ کر دیش کے لیے دعائیں کیجیے. کالجز میں پڑھانے والوں سے, پڑھانے والیوں سے, جو بھی دانشور کہلاتے ہیں شہر کے معززین, وہ پروفیشنلز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, انجینئر ہوں, لائر ہوں, وکلا ہوں, ججز ہوں, وہ پولیس آفیسرز ہوں, ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی ذمہ داری علماء کی طرح کی ذمہ داری ہے. آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ایماندار شہری بنیں, خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہو. آپ کی ڈگری اور سوسائٹی میں اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کے اندر غرور و تکبر نہ ہو. آپ ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جائیں اور وزٹ کریں, غریبوں کے پاس کچھ دیر بیٹھیں, ان کے بچوں کی بھی ایجوکیشن کی فکر کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو غریب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے, آپ ان سے کہیں کہ بیٹا میں 1 گھنٹہ تم کو ٹیوشن دوں گا, 2 گھنٹے تم کو فری آف کاسٹ پڑھاؤں گا, آؤ تم آؤ, میں پڑھاؤں گا تم. اوپن اسکولنگ کے ذریعے غریبوں کو امتحان دلوائیے. ہماری بھارت سرکار نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کا سسٹم چلایا ہے. ان لوگوں کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں داخل نہیں ہو پاتے, ان کے لیے گھر بیٹھے اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے شاندار تعلیم کا انتظام ہمارے ملک میں ہے. اور میں دنیا بھر میں گھوم کر کہتا ہوں, اوپن اسکولنگ کا نظام جتنا بڑا انڈیا کے اندر ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں. اور حد یہ ہے, دانشور حضرات سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں نہیں بھیج پا رہے. کوئی کسان, کوئی مزدور, کوئی غریب ہے, وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دلا پا رہا ہے, تو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی اگنو کے نام سے دنیا کی سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں آپ بچوں اور بچیوں کو داخل کروائیے, ان کو پڑھائیے. اپنے شہر, اپنے ضلع, اپنے پڑوس, اپنے محلے کے انسانوں کو ایک شریف, امانتدار, ایماندار شہری بنائیے. وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں, وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا دلت ہوں, یا کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. اسلام تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں. اسلام نے یہ کہا ہے
کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم بھی مٹی سے بنے، ہم سب بھائی بھائی، ہم سب سگے بھائی بہن۔ یہ تو سیاست دانوں نے، راجنیت والوں نے اپنی کرسی کے لیے، ناجائز پیسہ لوٹنے کے لیے، ملک کے غریبوں کی کمائی کو لوٹنے کے لیے آپس میں لڑائیاں، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ دانشور حضرات، کاش کے دانشور حضرات، کاش کے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کاش کے جرنلسٹ اور پڑھے لکھے لوگ وہ صرف اپنی ڈگریوں سے صرف پیٹ پالنے کا کام نہ کرتے بلکہ سماج کو سدھارنے میں بھی کچھ حصہ لیتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کی خود غرضی ہے یہ، آپ کی اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس ملک میں اصلاح معاشرہ اور سماج کے سدھارنے کے کام کو بھی علماء نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ذمے نہ لیا ہوتا، جب دیکھو ہر جس چیز کے مسئلے میں دیکھو علماء کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑ رہی ہے۔ علماء انگلش میڈیم اسکول کھولے، علماء اردو میڈیم اسکول کھولے، علماء مسلم پرسنل لا کی لڑائی لڑے، علماء لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے مقدمے لڑے، علماء اردو زبان کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑیں، علماء مسلم پرسنل لا بورڈ بنائیں، علماء مجلس مشاورت بنائیں، علماء ملی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی کونسل بنائیں، علماء دینی تعلیمی بورڈ بنائیں، علماء دارالقضاء بنائیں، علماء دارالافتاء بنائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹیچر حضرات کیا کر رہے ہیں؟ دانشور حضرات کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی معاف، آپ میں سے اکثر لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں، صرف اپنے کیریئر کے ذریعے سے اپنے محلے سے نکل کالونی میں شفٹ ہو رہے ہیں، مسلم معاشرے سے دور ہو رہے ہیں، غریب آدمی آپ سے مل نہیں سکتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ سارے ذمہ داری بڑی حد تک علماء اٹھائیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیریکٹر آپ کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ اقلیتی کردار پر جب بھی حملہ ہوا، گلزاری لال نندا کے پرائم منسٹر تھا اس کے زمانے میں ہوا، لال بہادر شاستری پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں ہوا، کون سامنے آیا؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی، انہوں نے پورا ٹرسٹ بنایا، لکھنؤ میں علی گڑھ کے سلسلے میں کانفرنس کی۔ نہ میرے والد کبھی علی گڑھ گئے، نہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خاندان کے کسی بچے نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم پائی، مگر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے بھی علماء کو سامنے آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ اس لیے کہ گستاخی معاف، آپ کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے لوگ قوم کی فکر بہت کم اور اپنے پیٹ کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر سے ایک اخبار ندائے ملت نکلتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد جن نے 2 اخبار نکالے تھے، البلاغ اور الہلال۔ ان دونوں اخباروں کے بعد اس ملک کا سب سے طاقتور اخبار جس نے حکومت کی چولیں ہلا دی تھی وہ ندائے ملت اخبار تھا۔ اس ندائے ملت اخبار کے ایڈیٹر میرے دونوں بڑے بھائی تھے، مولانا عاطف الرحمان سنبلی اور جناب حفیظ نعمانی، اللہ ان دونوں کی خبروں کو نور سے بھرے۔ ان دونوں نے اور ایک ڈاکٹر آصف قدوائی، ان تینوں نے مل کر ندائے ملت کا اسپیشل ایشو نکالا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر۔ یہاں انٹیلیجنس کے میرے دوست، میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، اس وقت یہ حالت تھا CID ڈپارٹمنٹ کا، LIU کا، لوکل انٹیلیجنس یونٹ کا، کہ وہ اس ندائے ملت اخبار کے چھپنے سے پہلے 1000 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ان کے مضامین مل جائیں کہ اس نمبر میں کیا آ رہا ہے۔
نظام ملت اخبار میں مسلمانوں کے مضامین کم تھے. اس ملک کے انصاف پسند نان مسلم ججز آف دا سپریم کورٹ, ریٹائرڈ ججز آف دا سپریم کورٹ, ریٹائرڈ ججز آف دا ہائی کورٹ اور بڑے بڑے لائرز کی مضامین تھے کہ علی گڑھ یونیورسٹی ایکٹ انلیگل ہے, غیر قانونی ہے, یہ ایک اقلیتی ادارہ ہے, اس کے اقلیتی کردار کو ختم کرنا ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے. اس رسالے کو, اس اخبار کو حکومت ضبط کرنا چاہتی تھی, نہیں ضبط کر پائی, اور عجیب و غریب طریقے پر یہ رسالہ نکلا. اور آج میں پہلی بار یہاں موجود ہزاروں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس رسالے کے ڈسپیچ ہو جانے میں میری بھابھی کا کردار تھا. میرا پورا خاندان اس دین اور اس ملک کی ایکتا پر اور اس ملک کے دستور پر ایمانداری سے عمل درآمد کرنے کے لیے بچہ بچہ قربان ہوا ہے. مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان اس ملک کے دستور سے واقف نہیں. میں ہسٹری کے ٹیچر سے کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہسٹورینز کی لکھی ہوئی کتابیں میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا. آپ وشمبر ناتھ پانڈے کی کتاب پڑھیے, جو اڑیسہ کے گورنر رہے, جو 20 سال ممبر پارلیمنٹ رہے, جو سینئر موسٹ گاندھیائی لیڈر رہے. آپ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھیے. انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں کہ اورنگزیب مندر توڑواتے تھے. انہوں نے 50 فرمان تلاش کیے ہیں, کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لائے وہ کہ اورنگزیب نے فلاں مندر کو اتنی جائیداد دی, فلاں مندر کو اتنے لاکھ روپے دیے. جھوٹ ہے جھوٹ جو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن کاش کہ آپ ٹیچر لوگ اپنی نسلوں سے کھلواڑ نہ کرتے. آپ اپنی نسلوں کو آن ریکارڈ تو وہی پڑھاتے جو آپ کو پڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن آف دا ریکارڈ آپ اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے سچ, اور یہ ہے سچ کا ثبوت. پروفیسر آرنلڈ کی کتاب پڑھتے آپ, پریچنگ آف اسلام. میں علماء کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں. آرنلڈ انگریز رائٹر تھا, اور آرنلڈ نے لکھا ہے پریچنگ آف اسلام نام کی ایک کتاب. آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. آپ کیسے انٹلیکچوئل ہو گئے؟ پینٹ شرٹ پہن لی آپ نے, اب انٹلیکچوئل ہو گئے؟ ایبسلوٹ نان سینس ہے یہ بات. کہ پنڈت موتی لال نہرو کی اردو کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی اردو میں بہترین خط لکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی جب احمد آباد جیل میں تھے اور اسی وقت اسی جیل میں مولانا محمد علی جوہر تھے, تو تہجد کے وقت میں گاندھی جی محمد علی جوہر کو جگانے آتے تھے کہ مولانا یہ پیغمبر محمد کی تہجد کا وقت ہے, مولانا اٹھیے اور تہجد پڑھ کر دیش کے لیے دعائیں کیجیے. یہ ہماری جہالت ہے جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا ہے. ان پڑھ لوگ اور چوتھی پاس راجا لوگ وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں. اس میں وہ بھی تو مجرم ہیں, لیکن وہ ہماری جہالت کا فصل کاٹ رہے ہیں. ہماری کامچوری, ہماری خیانت, ہماری اس ملک سے غداری, ہماری اس ملک سے بے وفائی. آج ہم کو ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. میں نظام ملت اخبار کا ذکر کر رہا تھا. میری بھابھی, مسئلہ یہ ہوا کہ پریس میں چھپ تو گیا, لیکن ہر طرف سی آئی ڈی کا پہرا تھا, پولیس گھیرے ہوئے تھی چاروں طرف سے. میرے بڑے بھائی کے گھر کو, پرنٹنگ پریس کو, جس پریس میں وہ رسالہ چھپ رہا تھا وہ میرے بڑے بھائی کے گھر کے نیچے تھا, اور چاروں طرف سے وہ پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگ گھیرے ہوئے تھے کہ جب چھپ کے نکلے گا تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے, نہیں جانے دیں گے. ریلوے کے ڈاک خانے میں جہاں سے اخبار اور رسالے پوسٹ ہوتے ہیں وہاں تک ہم نہیں جانے دیں گے. میں سلام بھیجتا ہوں میرے بڑے بھائی کو, اور میں سلام بھیجتا ہوں کہ میں اپنی بھابھی کو. اللہ اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے. اور آج کی عورتوں کو اگر مردوں کو سبق لینے کی توفیق نہیں ہے تو عورتوں کو سبق لینے کی توفیق ملے. میری بھابھی نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں تانگا منگواتی ہوں اور تانگے میں بستر بھی رکھتی ہوں, اور آپ اپنے اخبار کے سارے بکسے اس پر رکھ دیجیے, اس میں رکھ دیجیے, اور میں نکلوں گی. اس طرح وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تو کہیں سفر پہ جا رہی ہوں.
تو مجھے تو نہیں چھیڑیں گے، میں اکیلی عورت ہوں، وہ کیا جانے کہ اس میں اخبار رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہماری بھابھی نے رسک لے کر ٹانگے پر رکھ کر وہ ہزاروں کاپیاں اس اخبار کی لے کر گئیں، وہ اور وہ بس اسٹینڈ گئیں، اور میرے بھائی نے پلاننگ کر کے کہا کہ دیکھو پیچھے دیکھتی رہنا، اگر تم کو کوئی شک لگے کہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے تو تم بس پہ بیٹھ کے بارہ بنکی چلی جانا، لیکن اگر تم کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہے تو تم تانگا لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچو، میں بھیجتا ہوں 1-2 آدمیوں کو، سارا انتظام کریں گے۔ پوری گورنمنٹ حیران رہ گئی کہ 10,000 اخبار میری بھابھی کی قربانی اور ہمت اور بہادری کے نتیجے میں 3 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے روانہ ہو گئے۔ کہاں چلے گئے لوگ؟ کون کہتا ہے کہ 25 کروڑ اور 30 کروڑ مسلمان اس ملک میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتا کہ اس ملک میں 1 کروڑ بھی مسلمان۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے کرتا پاجامہ پہننا کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے ٹوپی اور داڑھی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے برقع کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اپنے وطن سے محبت ضروری ہے، اپنے ملک سے وفاداری ضروری ہے، اپنے ملک کو اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں نہ جانے دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ کوئی بے چین نہیں ہوتا۔ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، 1% بے چینی کسی ساتھی کے دل میں نہیں آتی۔ میں رات بھر کروٹیں لیتا رہتا ہوں، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی، اور یہ لوگ خراٹے لے کر فجر کی نماز بھی کھو دیتے ہیں۔ ٹرین کے اسٹیشن بھی گزر جاتا ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو اٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف مکار ہیں۔ ان کے دل کے اندر کوئی آگ نہیں لگی ہے کہ میرا یہ ملک حضرت گنگوہی کا ملک، حضرت نانوتوی کا ملک، مولانا فضل الرحمان کا ملک، خواجہ معین الدین چشتی کا ملک، نظام الدین اولیاء کا ملک، فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ملک، سلطان الاولیاء کا ملک، سلیم ناگوری کا ملک کس رخ پر جا رہا ہے؟ یہ RSS کے لوگ جو انگریزوں کے مخبر تھے، جو انگریزوں کے دلال تھے، جو خبریں بھیجتے تھے، یہ ساورکر کے فالوور، جس ساورکر نے انگریزوں سے معافی مانگی، 3 معافی نامے لکھے، اور انگریزوں نے شرط لگائی کہ تم اگر باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ گے، کیونکہ تم بڑے اچھے رائٹر ہو، تمہاری کتابیں ہیں، اگر تم باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ورنہ عمر قید کے لیے انڈمان نکوبار کالا پانی ساورکر کو بھیج دیا گیا تھا۔ شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، اس لیے کہ آپ صرف کھانے کمانے اور بچے پالنے میں مصروف ہیں، آپ کو پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے۔ کیسے انٹلیکچوئل ہیں آپ؟ میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو علماء، اور میں نہیں مان سکتا ایسے لوگوں کو انٹلیکچوئل جو مطالعہ نہیں کرتے، جو پڑھتے نہیں، جو لائبریری کے ممبر نہیں بنتے، جو سوائے گپ لڑانے کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنا قیمتی وقت اب تک آپ ضائع کر چکے ہیں، آخرت میں آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ یہ زندگی دنیا کی ہاں ہی ہو کرنے کے لیے آئی ہے، قہقہے لگانے کے لیے آئی ہے۔